اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں باب لد کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا آخر الزماں کے پس منظر میں کیا تعلق بنتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ یہ بات بتاتے چلیں کہ باب لد کے مقام پر ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ان حوالوں سے یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں جہاں پر یہ مقام دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی اہم سلسلہ، ایک بہت ہی اہم جگہ واقع ہے جس کو ہم ابھی آپ کو تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک چرچ بھی واقع ہے جہاں پر بقول روایتوں کے حضرت خضر علیہ السلام یعنی سینٹ جارج، جن کو عیسائی مذہب میں کہا جاتا ہے، یہاں پر دفن ہیں۔ تو یہی بات کہی جاتی ہے اور جس سے ہمارا ذہن حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جڑتا ہے۔ بہت ہی اہم یہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہوا ہے، جہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور کچھ 3 واقعات ایسے پیش آئے جن کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں آخر الزماں کے ساتھ جوڑا تھا۔ ان کا نعتہ ہم آپ کو بیان بھی کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں سورہ کہف کو کھولتے ہیں اور وہاں پر پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے، اور بعد میں ہم مشکوٰۃ شریف کی طرف آئیں گے جہاں پر یہ بات آپ کو ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو واقعات مسلمانوں کو پیش آئیں گے اور جس طریقے سے پوری دنیا میں گلوبل سسٹم چینج ہونا شروع ہو جائے گا، اس پر بات کریں گے۔ یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ غالباً ہماری رائے میں اور دیگر دوسرے مفسرین بھی اس کو کہہ چکے ہیں کہ کافی حد تک کہ یہ خرطوم کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر بلو نائل اور وائٹ نائل ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تصاویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت مناظر خرطوم کے باہر جہاں پر بلو نائل اور وائٹ نائل ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ بلو نائل ایتھوپیا سے آتا ہے اور وائٹ نائل سوڈان میں بہتا ہے، جو نیچے سے آتا ہے۔ قریباً کہا جاتا ہے کہ یہ روانڈا سے یہ دریائے نیل بہتا ہے۔ دریائے نیل دنیا کا واحد ایسا دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ بہت ہی اہم اس کی یہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو اسلامک ایسکٹالوجی میں بالکل وہی اہمیت حاصل ہے جو دریائے فرات کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو یہ واقعات پیش آئے وہ اس دریا پر پیش آئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے موقع پر جو 2 خارجی نہریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں، وہ ان میں سے ایک دریائے فرات اور دوسرے دریائے نیل بھی تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں، سورہ کہف کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مختصر جائزہ پیش کریں گے جس سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 3 واقعات بتائے تھے، جس میں ان کا ایک تو کشتی میں سوراخ کر دینا تھا جہاں پر ایک ظالم بادشاہ لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہا تھا، اور دوسرا واقعہ ایک ایسے لڑکے کا تھا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ ماں باپ کا نافرمان آگے چل کر ہوتا۔ اور پھر بعد میں 2 یتیم بچوں کا واقعہ ہے۔ جو تیسرا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 یتیم بچے جن کے گھر کی دیوار انہوں نے تعمیر کر دی تھی تاکہ اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ یہ 3 واقعات بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے بنظر غیر، اس میں جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں نظر آتے ہیں۔ دجالی سسٹم، جہاں پر ہم نے یہ بات کہی کہ اسی باب لد کے مقام پر حضرت خضر علیہ السلام دفن ہیں اور دجال کو بھی یہیں قتل کیا جائے گا، تو اس سے بات یہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دجالی سسٹم جس کا سورہ کہف میں بھی ذکر ہوا، جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا
کہ پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ بادشاہ کا تھا، یعنی اس دجالی سسٹم میں جو ٹیکسز کا نظام ہے، جو دجالی نظام نے دنیا پر مختلف قسم کے ٹیکس، کہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، کہیں پر انکم ٹیکس ہے، کبھی کوئی فلانا ٹیکس ہے، کبھی کوئی ڈھنگ کا ٹیکس ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو صاف بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ دجالی سسٹم میں ٹیکسوں کا نظام انتہائی ظالمانہ ہے، اور یہ بالکل اسی بات پر منطبق ہوتا ہے جیسا کہ اس بادشاہ نے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ چاہتا تھا، وہ ظالم بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کشتی کو ضبط کر لیا جائے۔ دوسرے واقعے میں ہمیں آج کل کی نافرمان اولاد یعنی قرب قیامت میں جو نافرمان اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے، جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس نافرمان بچے کو قتل کر دیا تھا، اور تیسرے اس میں واقعے میں یہ بات ملتی ہے جہاں پر وہ 2 یتیم بچے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بچے تھے۔ اس سے یہ بات ہمیں صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان بچوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخر الزماں میں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ بات اس واقعے کے بالکل آخر میں ہوتی ہے کہ بالکل جو حضرت خضر علیہ السلام نے جو اس کا اجر لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور یہ کہا ہی تھی بات کہ ہم اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں، تو آخری دور میں یقینی طور پر وہ مسلمان بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے، اور جیسا کہ کام کر ہی رہے ہیں، آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اپنا جو اجر ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ سے وصول کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اجر کے طالب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں ملتی ہیں آخر زمان کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہمیں ملتا ہے ذکر وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور یہیں پر ہم نے یہ بارہا بات پھر آپ کو بتائی، دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جس مقام پر دفن ہیں اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور دجالی سسٹم اپنے اینڈ پر دجال کے قتل ہونے کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں دجال کے طلسماتی کارناموں اور یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہمیں روایت ترمذی شریف کی ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، مختصر سا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ وضاحت کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہاں پر کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں، یہ ایک طویل حدیث ہے جہاں پر کچھ باتیں ایسی آپ کو ملیں گی جہاں پر آپ کو یہ صاف پتہ چلے گا کہ یاجوج ماجوج کا تعلق کہاں سے ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں مسلمانوں کے سامنے آئیں گے جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا مختلف طریقے سے۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعات بہت قریب ہیں، گو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا واقعہ چونکہ پہلے ہونا ہے، اس لیے ہمارا فوکس، ہماری ویڈیوز کا فوکس بنیادی طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر ہوتا ہے، لیکن کسی بھی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو نظر انداز کرنا ایک گناہ عظیم ہوگا، کیونکہ آپ ہی وہ شخصیت ہوں گے جو بالآخر اس نیو ورلڈ آرڈر کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ حضرت نواس سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر دجال خروج کرے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے بحث و گفتگو کروں گا اور اس پر غالب آؤں گا۔ اگر وہ اس وقت نکلے جبکہ میں تم میں موجود نہ ہوں تو تم میں سے ہر شخص اپنی طرف سے اس سے بحث و گفتگو کرنے والا ہوگا، یعنی انشاءاللہ ماشاءاللہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں گے کہ وہ دجالی سسٹم اور دجال کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہی کام ہم بھی رائل یو ٹی وی کے توسط سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے بات کرتے ہیں، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان پر خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وکالت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہوں گے ہر اس مسلمان کی جو دجال کے خلاف اٹھے گا۔ دجال جوان ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں، یعنی
یہاں پر یہ بات کی گئی ایک شخص سے ملایا گیا ہے جس کا نام عبدالعزیٰ بن قطن تھا۔ یہ شخص جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور پھر یہ جاہلیت کے ہی زمانے میں وفات پا گیا تھا، چونکہ یہ ایک سرخ و سفید رنگ کا شخص تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے، اس لیے دجال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص سے تشبیہ دی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، اس لیے کہ یہ آیتیں تم کو دجال کے فتنے سے بچائیں گی۔ یقینی طور پر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس ویڈیو کے شروع میں، جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چونکہ سورہ کہف میں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ دجال سے بچاؤ کے لیے خاص طور پر اس کی ابتدائی 10 آیتیں جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے، دجال کے بچاؤ کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ آیتیں تم کو دجال کے فتنے سے بچائیں گی۔ دجال اس راہ سے خروج کرے گا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ شام اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہم نے کوشش کر کے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ شام اور عراق کے درمیان نجد کا علاقہ آتا ہے، اس لیے کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ یہ کوئی نجدی عرب ہو جو کہ چھپا ہوا یہودی ہو، یہ وہاں سے ظاہر ہو۔ پاسبلٹی، بہت زیادہ پاسبلٹی یہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ طور پر بہتر جانتے ہیں کہ یہ دبئی سے خروج کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی دیگر ویڈیوز میں اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کری ہے۔ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، یعنی پورے مڈل ایسٹ میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کب تک زمین پر رہے گا؟ فرمایا 40 دن، اس کا ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دنوں کا ذکر کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دن کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس ضمن میں بہت ساری وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی وضاحت صحیح ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس روز ایک دن کا اندازہ کر کے نماز ہی پڑھنا ہوگی، یعنی ایک دن کا اندازہ کر کے حسب معمول نماز پڑھنا، یعنی آپ وہی 5 نمازیں پڑھیں گے، گو کہ گنجائش ہو سکتی ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج کے اگر دیکھا جائے دور میں تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے انتہائی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر جس ٹائم بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس حدیث میں طویل ترین حدیث ہے، اس کو کوشش کر کے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ یعنی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر کس قدر چلے گا، یعنی اس کی رفتار کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ اس امر کے مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے وہ سفر کرے گا، انتہائی تیز ہوائی جہاز جو اس کو مدد دے گا اس سلسلے میں کہ وہ تیزی سے جو ہے سفر کر سکے دنیا پر اور مختلف جگہوں پر پہنچے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بات آتا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا میں کا سفر طے کر لے گا، جس سے اس کے جہاز کی رفتار بیان ہوتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا، پھر اس کو اپنی دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ آسمان پر بارش کا حکم دے گا، ابر آسمان سے زمین پر میں برسائے گا۔ یہاں پر ہارپ ٹیکنالوجی کے متعلق واللہ عالم بالصواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب زمین کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے، طوفان برپا کیا جا سکتا ہے، اور زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگا دے گی۔ پھر شام کو اس قوم کے مویشی چرنے آئیں گے، ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے، تھن بڑے ہو جائیں گے، یعنی تھن بڑے ہو جائیں گے اور دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے پہلو خوب کھینچے اور تنے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دجالی سسٹم اس وقت دنیا میں جس ملک کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، جس ملک کو چاہتا ہے غریب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے۔
پھر دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا، اس کو اپنی دعوت دے گا، یعنی اپنے خدا ہونے کی دعوت، اور وہ قوم اس دعوت کو رد کر دے گی۔ پھر وہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی خدا کو ان کی طرف سے پھیر دے گا اور وہ قحط زدہ ہو جائیں گے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، یعنی مالیاتی طور پر اس کو کریش کر دے گا دجال۔ یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے، اور یہ IMF کے سلسلے میں اور پاکستان کے سلسلے میں موجودہ دور میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ پھر دجال ایک ویرانہ یا خرابے پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خرابہ اس کے حکم کے مطابق خزانوں کو نکال دے گا، اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے مکھیاں ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جواب میں بھرا ہوا ہوگا، اپنی دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو رد کر دے گا۔ دجال غضبناک ہو کر تلوار مارے گا، اس جوان کے دو ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور جا گریں گے کہ دونوں کے درمیان پھینکے ہوئے تیر کے برابر فیصلہ ہوگا۔ پھر دجال ان ٹکڑوں کو بلائے گا اور وہ جوان زندہ ہو کر آ جائے گا۔ اس وقت دجال کا چہرہ بشاش ہوگا اور وہ اپنے کارنامے پر مسکراتا ہوگا۔ بہت سارے مفسرین کی رائے کے مطابق شاید یہ شخص جو ہیں حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ غرض دجال اس طرح اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک خداوند مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے جو دمشق کے مشرق میں سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ اس بات سے ہمیں شام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو مسجد ہے جہاں پر جس کو ہم شام کی دمشق کی جامع مسجد کے طور پر جانتے ہیں، اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو وہ بالکل سینٹر میں واقع ہے۔ سفید رنگ کی مسجد، انتہائی خوبصورت مسجد ہے جس کو مسجد ولید بن عبد الملک غالباً کہا جاتا ہے موجودہ دور میں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی مسیح فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند جو موتیوں جیسے ہوں گے قطرے گریں گے۔ جو کافر آپ کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا، آپ کے سانس کی ہوا حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت مسیح دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لد پر پائیں گے، یعنی باب لد کا یہاں پر اب ذکر آتا ہے، اور مار ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک قوم آئے گی جس کو خداوند تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ہوں گے۔ بعد میں پھر یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر آئے گا۔ ہم جلدی سے اس حدیث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک یہاں ہی تک تھا، اور تھوڑے سے ہم یاجوج ماجوج کے متعلق بات کریں گے اور ان دجالات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو بہشت میں حاصل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اسی حالے میں ہوں گے کہ خداوند تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجے گا اور بتائے گا کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تو میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ، وہاں ان کی حفاظت کرو۔ پھر خداوند یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کی طرف ہی اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ان سے تم لڑ نہیں سکتے۔ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ چین نے جو موجودہ دور میں اس وقت فلسطین کی پالیسی میں انٹرفیئر کیا ہے، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ یاجوج اور ماجوج اب فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور محسوس یہ ہو رہا ہے ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اور پھر وہاں ان کی حفاظت کرو۔ پھر خداوند یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا جو ہر بلند زمین سے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ واقع شام کے تالاب پر پہنچے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی، یعنی بحیرہ طبریہ کو خالی کر دیں گے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کی آخری جماعت ادھر سے گزرے گی، یعنی بڑی تعداد میں ہوں گے یہ لوگ، اور تالاب کو خالی دیکھ کر کہیں گے اس میں کبھی پانی تھا، یعنی حیرت کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آگے بڑھیں گے اور جبل خمر پر پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، یعنی جو یروشلم میں یہاں پر پہنچیں گے۔ اور پھر اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر جس بات کا ذکر آ رہا ہے اس سے یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ یہ میزائلز جو ہیں یہاں سے لانچ کریں گے، اور چائنیز جو ہیں اور نارتھ کورینز، جاپنیز، یہ لوگ اس ٹیکنالوجی میں کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں،
یہ بات کہیں گے زمین پر جو لوگ تھے ان کو ہم نے مار ڈالا، اور اب آسمان والوں کو قتل کریں، پس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خداوند تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے گرا دے گا، اور خدا کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر روک لیے جائیں گے، یعنی یہ لوگ کوہ طور پر پہاڑوں پر موجود ہوں گے، کیونکہ ان کو یہ بات ہوگی کہ انتہائی خطرناک جو ہے دور سے دنیا گزر رہی ہوگی، جہاں یاجوج اور ماجوج جیپنیز چائنیز قومیں پوری دنیا میں تباہی مچاتی پھر رہی ہوں گی۔ پاسبلٹی یہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر بھی ہوا کہ زمین میں موجود لوگوں کو مار ڈالا، یعنی جس طریقے سے کرونا وائرس دنیا میں تباہیاں بچھا رہا ہے، اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان احادیث سے کہ یہ لوگ نیوکلیئر وار کا بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ ان کی حالت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان میں سے ہر شخص کے نزدیک بیل کا سر 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ ہاں، ان دیناروں سے جو آج تمہارے نزدیک نہایت قیمتی ہیں، جب یہ حالات ہو جائیں گے تو خدا کے نبی عیسیٰ اور ان کے ہمراہی خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ خداوند یاجوج ماجوج پر کیڑوں کا عذاب نازل فرمائے گا، یعنی ان کے گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ محسوس یہ ہوتا ہے، جس سے آگے وضاحت بھی ہوتی ہے کہ اس قسم کے کیڑے جیسا کہ اونٹ اور بکری کی ناک میں پائے پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ شاید کرونا وائرس کی کوئی موڈیفائڈ فارم ہی بالآخر چائنیز لوگوں کا خاتمہ کرے گی، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے یہ وائرس تو نکال دیا ہے، لیکن بالآخر یہی وائرس ان کے زوال کا سبب بھی بن جائے گا، تو وہ ان کیڑوں سے سب ایک دم مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ہمراہی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور زمین پر ایک بالش ٹکڑا ایسا نہ پائیں گے جہاں یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو سے وہ محفوظ ہو۔ عیسیٰ اور ان کے ہمراہی پھر خداوند تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ان کو اس مصیبت سے نجات دیں۔ خداوند تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی خراسانی اونٹ کی مانند ہوں گی۔ یہ پرندے یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں خدا کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پرندے ان لاشوں کو نہبل میں ڈال دیں گے۔ نہبل وہ جگہ یعنی جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، جس محسوس یہی ہوتی ہے چونکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لینڈ آف رائزنگ سن جو ہے وہ جاپان کو کہا جاتا ہے، تو کوئی پاسبلٹی یہ ہے کہ جاپان کے ارد گرد کے جزائر میں لاشوں کو پھینک دیا جائے اور سمندر میں پھینک دیا جائے، کیونکہ یہاں پر سمندر بھی بہت زیادہ گہرا ہے۔ پچھلے سالوں میں جو سونامی یہاں پر آیا تھا اس نے اس بات کو واضح کیا تھا۔ پھر خداوند تعالیٰ ایک بڑی بارش فرمائے گا جس سے کوئی آبادی خالی نہیں رہے گی، یعنی یہ بارش سب جگہ ہوگی اور زمین کا کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہے گا جہاں بارش نہ ہو۔ یہ بارش زمین کو صاف دھو کر دے گی اور وہ آئینے کی مانند ہوگی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکتوں کو واپس لا، چنانچہ اس میں سے 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی ایک جماعت انار کے پھل سے سیریاب ہو جائے گی، اور انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں برکت دے دی جائے گی، یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کفایت کرے گا۔ لوگ ایسی خوشحالی اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ خداوند تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا کو بھیجے گا جو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی، اور صرف شریر اور بدکار لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور لڑیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا، مگر دوسری روایت میں اس کو ترمذی شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔